बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. صدق الله العظيم. हजरात सामईन किराम, मैंने आप हजरात के सामने सूरतुल मुज़्ज़म्मिल की इब्तिदाई 19 आयतें तिलावत की हैं। यह सूरत कुल 20 आयतों पर मुश्तमिल है, जिनमें से 19 आयतें आज मैंने तिलावत की हैं और इस सूरत मुबारका की जो आखिरी और 20वीं आयत है वो कदरे तवील है और नुज़ूल के एतबार से भी इब्तिदाई आयतों के मुकाबले में तकरीबन 1 साल के बाद ये आयत नाजिल हुई है। इस आखिरी आयत पर इंशाअल्लाह हम अगले जुमे में गुफ्तगू करेंगे। यह सूरत मुबारका जिसका नाम सूरतुल मुज़्ज़म्मिल है, ये मक्किया है। मक्का मुकर्रमा में ये सूरत मुबारका नाजिल हुई है।
البتہ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ پوری صورت تو مکے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کی 2 آیتیں وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، یہ آیتیں جو ہیں یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ قول ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت قتادہ کا، اور امام ثعلبی فرماتے ہیں کہ اس صورت مبارکہ کی شروع کی جو 19 آیتیں ہیں یہ سب تو مکے میں نازل ہوئی ہیں۔ ہم ان آیتوں پہ اگر غور کریں تو یہ سب چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، ہر آیت چند کلمات پر مشتمل ہے، لیکن اس کی جو 20ویں اور آخری آیت ہے جو آدھے صفحے سے زیادہ تقریباً پون صفحے کی آیت ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ معلوم ہوا کہ اس آیت کے مکی یا مدنی ہونے کے اعتبار سے 3 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ پوری صورت مکیہ ہے، اس کی کل 20 آیتیں مکے میں نازل ہوئی ہیں، اور یہ قول حضرت حسن کا ہے، اکرمہ کا ہے، اور عطا کا ہے، اور جابر ان حضرات کا ہے۔ اور دوسرا قول جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت قتادہ کا ہے کہ پوری صورت تو نازل ہوئی ہے مکے میں، لیکن وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا یہ آیت جو ہے مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ تیسرا قول ثعلبی کا ہے کہ 19 شروع کی آیتیں تو مکے میں نازل ہوئی ہیں، اور 20ویں آیت آخری آیت جو قدر طویل ہے، آدھے پون صفحے کی آیت ہے، یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل۔ مزمل کے وہی معنی ہے جو مدثر کے معنی ہے، اور جس طرح مدثر اصل میں متدثر تھا، اس میں تعلیل کا قاعدہ جاری ہوا ہے جس کی وجہ سے مدثر ہو گیا ہے، اسی طرح مزمل بھی اصل میں متزمل تھا، یہاں بھی تعلیل ہوئی ہے اور متزمل سے یہ لفظ مزمل ہو گیا ہے۔ ان دونوں لفظوں کے ایک ہی معنی آتے ہیں، چادر میں اپنے کو لپیٹنا، اور وہ چادر ہو، بلینکیٹ ہو، کوئی بھی ایسا کپڑا ہو جس میں بندہ اپنے کو لپیٹ لیتا ہے، اس کے لیے آتا ہے، اس شخص کو کہتے ہیں مزمل۔ بعض حضرات نے یہ سمجھا ہے کہ مزمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کے مشہور 99 نام ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور اسماء حسنہ ہیں، ان میں بعض لوگ مزمل بھی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام نہیں ہے، یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حالت ہے اور ایک کیفیت ہے جس کے ساتھ محبوبانہ انداز میں، پیار میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو مخاطب فرمایا ہے۔ اور اس کے شان نزول میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تھی اور وحی کا نزول یہ ایسا ثقیل عمل تھا، بھاری عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کپ کپانے لگا تھا اور آپ کو سردی لگنے لگی تھی۔ اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں تشریف لائے اور مارے کپ کپاہٹ کے آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کوئی چیز اڑاؤ، مجھے کوئی چیز اڑاؤ، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ تو آپ کو چادر دی گئی اور آپ اس چادر کو لپیٹ کر لیٹ گئے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹے ہوئے شخص۔ یہ ایک پیار کا انداز ہے،
میں نے بتایا تھا کہ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کچھ کہا سنی ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت فاطمہ کو غمگین دیکھا، پوچھا کیا بات ہے؟ تو فرمایا اس طرح بات ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ تلاش کرتے کرتے دیکھا کہ وہ مسجد میں ایک جگہ لیٹے ہوئے سو رہے، اور چونکہ مٹی تھی، کوئی اس زمانے میں اعلیٰ قسم کے قالین تو ہوتے نہیں تھے، تو ان کے جسم پہ جو ہے مٹی لگی ہوئی ہے اور وہ سو رہے بے خبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حالت کے پیش نظر ان کو پیار میں فرمایا یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھو۔ ابو تراب کے معنی مٹی، اے ابو تراب، اے مٹی والے اٹھو۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گہری نیند سو رہے تھے، آپ نے ان کو اٹھایا، یا نعمان، یا نعمان، اے سوتو، اے بہت زیادہ سونے والے شخص اٹھو۔ تو یہ ایک پیار کا انداز ہوتا ہے کہ جس حالت میں وہ مخاطب ہے اسی حالت کو سامنے رکھ کے اس کو مخاطب بنایا جائے۔ یہ چادر کیسی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی چادر تھی جس میں آپ لپٹے ہوئے تھے، اور جس چادر کی طرف اشارہ ان آیات میں ہے، یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹے ہوئے شخص، یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹے ہوئے شخص۔ فرماتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ چادر 14 گز لمبی تھی، اور مدینہ منورہ کے قیام میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال فرماتے تھے، کیونکہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ یہ آدھی چادر تو میں اوڑے ہوئے ہوتی تھی، اور آدھی یہ چادر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ ہوتی تھی اور آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ تو اتنی لمبی یہ چادر تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو اوڑھ لیتی تھی، اور پھر اس کے جو آدھا حصہ ما بقیہ ہے وہ حضور اس کو اوڑھ کے نماز پڑھتے تھے۔ بعض لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کی وجہ سے یہ سمجھا ہے کہ شاید یہ صورت مدنیہ ہو، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو رخصتی ہوئی تھی وہ تو مدینہ منورہ میں ہوئی تھی، لیکن یہ بات غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ صورت مکیہ ہے، اور بالکل ابتدا میں یہ صورت مبارکہ جو ہے نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر تہجد کے احکام نازل فرمائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ضمن میں صحابہ کرام کو تہجد پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اور ابتدا میں یہ حکم بڑا سخت تھا۔ حکم یہ تھا کہ کم از کم 1/3 رات تمہیں قیام اللیل کرنا ہے، تہجد پڑھنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ کم از کم 1/3 رات، 1/3 رات کا حصہ آپ کو اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے۔ اور 3 آپشن دیے گئے تھے، کم سے کم 1/3 رات، دوسرا آپشن آدھی رات، اور تیسرا آپشن آدھی رات سے بھی زیادہ، یعنی 2/3 رات تقریباً۔ تو کم سے کم جو درجہ ہے وہ 1/3 رات، درمیانی درجہ ہے آدھی رات، آدھی رات آرام اور آدھی رات عبادت، اور اعلیٰ درجہ ہے 2/3 رات عبادت اور 1/3 رات آرام اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ اور صحابہ کرام نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس حکم کو ایسا پورا کیا کہ اس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، اتنا لمبا قیام ہوتا تھا کہ پیر سوج جاتے تھے، اس پہ ورم آ جاتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تہجد کی نماز فرض تھی یا نفل تھی؟ تو اس سلسلے میں 3 قول ہیں۔
ایک قول تو یہ ہے کہ تہجد فرض تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، یعنی خصوصیت کے ساتھ تہجد کی یہ نماز صرف اللہ کے رسول پر فرض تھی، آپ کے علاوہ کسی اور پر تہجد فرض نہیں ہوئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ پر اور تمام انبیاء پر تہجد کی نماز فرض تھی، انبیاء کے علاوہ کسی امتی پر تہجد فرض نہیں تھی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ابتدا میں آپ پر اور تمام صحابہ کرام پر، تمام ایمان لانے والوں پر تہجد کو فرض قرار دیا گیا تھا، بعد میں یہ فرضیت منسوخ ہو گئی اور تہجد کی نماز یہ نفل بن گئی۔ منسوخ کب ہوئی؟ اس میں ایک قول تو یہ ہے کہ جب 5 فرض نمازیں ملی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ جو 5 نمازیں ملی تو پھر تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اسی سورت مبارکہ کی جو آخری آیت ہے، جو 20ویں آیت ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر مسلمانوں کے لیے رعایت ہو گئی۔ ٹائمنگ جو تھی کم از کم آدھی رات، 1/3 رات، 1/3 رات، زیادہ سے زیادہ 2/3 رات، اس میں بھی تخفیف کر دی گئی، جیسا کہ ہم جب اگلے جمعے اس آیت پر بات کریں گے تو تفصیل ہمارے سامنے آ جائے گی۔ تو فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ یہ جو تہجد فرض ہوئی حضور پر اور صحابہ پر تقریباً 1 سال تک فرض رہی، پھر 1 سال کے بعد اس سورت کی جب 20ویں آیت نازل ہوئی تب جا کے اس حکم میں تخفیف ہوئی۔ اب ہم اس سورت مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا المزمل، اے چادر میں لپٹے ہوئے شخص، یا محمد بھی کہہ سکتے تھے، یا ایہا الرسول بھی کہہ سکتے تھے، لیکن آپ کی حالت کو سامنے رکھ کے جو مخاطب بنایا ہے، اس کے اندر ایک اپنائیت ہے، ایک محبوبیت ہے اور ایک پیار کا انداز ہے۔ قم اللیل الا قلیلا، رات میں اٹھ کر آپ عبادت کیجئے، تہجد کی نماز پڑھیے، الا قلیلا، مگر تھوڑی رات چھوڑ کر۔ جب قم اللیل کہا تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پوری رات عبادت کیجئے، پھر الا قلیلا کہہ کے فرمایا کہ تھوڑی رات چھوڑ دیجئے، اس میں آپ آرام کر لیے، ضروریات پوری کر لیجئے۔ اور پھر فرمایا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کتنی رات چھوڑنی ہے؟ یا تو آدھی رات چھوڑ دیجئے اور آدھی رات عبادت کر لیجئے، او انقص منہ قلیلا، یا آدھی سے بھی کم چھوڑ دیجئے، یعنی 1/3 رات چھوڑ دیجئے، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا آدھی رات سے آپ اضافہ کر دیجئے، یعنی 2/3 رات آپ عبادت کر لیجئے۔ تو تینوں آپشنز یہاں آ گئے کہ آدھی رات عبادت کر لیجئے اور آدھی رات چھوڑ دیجئے، یا آدھی رات سے کم عبادت کیجئے، یعنی تقریباً 1/3 رات عبادت کر لیجئے اور 2/3 رات چھوڑ دیجئے آرام کے لیے، ضروریات کے لیے۔ او زد علیہ، یا آدھی سے زیادہ رات میں آپ عبادت کیجئے، یعنی تقریباً 2/3 رات عبادت کیجئے اور 1/3 چھوڑ دیجئے آرام کے لیے اور ضروریات کے لیے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور تہجد کی نماز میں قرآن کو ترتیل سے پڑھیے۔ ترتیل کے معنی کیا ہے؟ حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اس طرح ٹھہر کر قرآن کو پڑھنا کہ ایک ایک حرف سمجھ میں آئے، اور اس کا اعلیٰ درجہ ہے کہ انسان قرآن کی ان آیتوں کو سمجھ کر پڑھے، تدبر کے ساتھ پڑھے،
ان کے معنی پر غور کرتے ہوئے پڑھے، یہ ترتیل کا اعلیٰ درجہ ہے۔ تو کم از کم اگر قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو اس کے حروف کی ادائیگی بالکل صحیح ہو اور ٹھہر ٹھہر کر اس طرح قرآن کو پڑھا جائے کہ ایک ایک حرف جو ہے سمجھ میں آئے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ کے اوپر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ اس سے مراد قرآن پاک ہے، کیونکہ ابھی تو بالکل ابتدائی چند آیتیں نازل ہوئی ہیں، ابھی پورا قرآن 30 پارے اور 113 سورتیں ابھی نازل ہونا باقی ہیں۔ تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ اب یہ بھاری نزول کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تھی، قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی، تو اس کا ایک بوجھ ہوتا تھا، یہاں تک کہ شدید سردی کے زمانے میں آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے۔ ایک صحابی کی ران پہ آپ کا سر تھا، آپ آرام فرماتے کہ وہی نازل ہونے لگی، تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا کہ میری ٹانگ جو ہے وہ چورم چور ہو جائے گی، اور اونٹنی پر اگر آپ ہوتے اور وہی نازل ہونے لگتی تو اتنا بوجھ اس کا اونٹنی پر محسوس ہوتا کہ اونٹنی جو ہے وہ بیٹھ جاتی۔ تو یہ جو ثقل ہے، بھاری کلام، یہ نزول کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کلام بھاری عمل کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس قرآن میں جو احکام نازل ہوں گے ان احکام پر عمل کرنا نفس پر بہت بھاری ہوگا۔ حقیقت میں تو اللہ کا کوئی حکم بھی بھاری نہیں ہے۔ الدین یسر، دین آسان ہے، دین کا کوئی حکم جو ہے ایسا نہیں ہے جو بھاری ہو، مشکل ہو اور انسان کی طاقت سے زیادہ ہو۔ اللہ تعالی ہمارے خالق ہیں، ہماری طاقت اور ہماری قوت اور ہماری ہمت ہم سے زیادہ اللہ جانتے ہیں۔ اللہ نے کوئی ایک حکم بھی ایسا نازل نہیں فرمایا قرآن کے اندر جو ہماری طاقت سے باہر ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو نہیں مکلف بناتے ہیں مگر اسی کام کا جو اس کی قدرت میں ہوتا ہے، اس کی طاقت میں ہوتا ہے۔ اس لیے حقیقت تو یہی ہے، الدین یسر، دین آسان ہے، لیکن چونکہ شیطان اور نفس یہ دونوں دشمن ہر وقت ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور آسان سے آسان احکام خداوندی کو پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے مشکل بنا دیتے ہیں۔ اذان سن کر مسجد میں جانا کتنا آسان کام ہے، لیکن یہ نفس اور یہ شیطان ہمارے لیے اس کام کو کتنا بھاری بنا دیتا ہے، کتنا مشکل بنا دیتا ہے۔ تو ایک احتمال یہ ہے کہ قولاً ثقیلا سے مراد یہ عمل کے اعتبار سے بھاری ہو، اور یاد رکھیے کہ اللہ کا کوئی بھی حکم بھاری نہیں ہے۔ الدین یسر، بھاری جو ہوتا ہے وہ نفس اور شیطان کے بہکانے کی وجہ سے وہ ہمیں بھاری لگنے لگتا ہے۔ حقیقت میں دین کا کوئی بھی حکم بھاری اور مشکل اور ہماری طاقت سے باہر نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا، کہ بے شک رات کا قیام، رات میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا۔ ناشئۃ اللیل سے کون سا قیام مراد ہے، کون سی نماز مراد ہے، کون سی عبادت مراد ہے، اس سلسلے میں کئی قول ہیں، لیکن جو راجح قول ہے جس پر امت کی اکثریت متفق ہے وہ یہ قول ہے کہ ناشئۃ اللیل سے مراد ہے تہجد کی نماز۔ اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا،
کہ بے شک تہجد کی نماز اشد وطئا، اس کے اندر دو خوبیاں ہیں۔ تہجد کی نماز کے اندر دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ اشد وطئا، سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والی چیز ہے۔ جب ہم آرام دہ بستر سے اٹھتے ہیں اور گہری نیند کے ہم مزے لے رہے ہوتے ہیں اور اس گہری نیند کو چھوڑ کر ہم اٹھتے ہیں، نفس پہ بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ تو جب انسان تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو اپنے نفس کو گویا کہ کچل دیتا ہے۔ اور ہماری یہ ساری زندگی جو ہے دنیا کی، یہ ہماری اور نفس کے درمیان ایک جنگ ہے۔ نفس اگر اس جنگ میں غالب آ گیا تو ہم کہیں کے نہیں رہے، نہ دین کے، نہ دنیا کے، نہ آخرت کے۔ اور اگر اس جنگ میں ہم نفس کے اوپر غالب آ گئے، اس جنگ کے اندر ہم جیت گئے، تو سمجھ لیے کہ ہم دونوں جہان کی کامیابیاں ہم نے سمیٹ لی۔ یہ نفس جو ہے شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے خادم مولانا محمد سلیمان جہانجی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کے منع کرنے کے باوجود ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا تھا، اس کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ شیطان نے ان کو بہکا دیا تھا۔ لیکن شیطان نے جب سجدہ کرنے سے انکار کیا تو شیطان کو کس نے بہکایا؟ یہ شیطان جو تھا ابلیس، یہ تو تمام فرشتوں میں اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار تھا۔ اس کو کس نے بہکایا کہ اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا؟ تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیطان کو اس کے نفس نے بہکایا۔ معلوم ہوا یہ جو نفس ہے یہ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے، اور یہ جو ہماری نفسانی خواہشات کا ایک سیلاب ہے، ہمیں پوری زندگی بس اس سے لڑنا ہے۔ اسی لیے ایک عالم نے فرمایا کہ جنت کا راستہ تو بہت آسان ہے، جنت میں جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، جنت میں جانا تو بہت آسان ہے۔ فرمایا کہ 2 قدم کا راستہ ہے بس، پہلا قدم اپنے نفس کے اوپر رکھو، اگلا قدم جنت کے اندر۔ تو یہ ہماری آزمائش ہے، ہمارا امتحان ہے کہ نفس کو پھولنے مت دو، نفس کو طاقتور ہونے مت دو، نفس کو اپنے اوپر غالب آنے مت دو، بلکہ نفس کو کمزور اور مغلوب بنانے کی ہمیشہ کوشش کرو۔ خواہشات نفسانی کے پیچھے چلیں گے، نفس پھولے گا، طاقتور ہوگا، ہمارے اوپر غالب آئے گا، اور نفس کے ساتھ ہماری جو جنگ ہے اس جنگ میں وہ ہمیں پچھاڑ دے گا۔ اور اگر ہم نفسانی خواہشات پہ کنٹرول کریں گے، ہم منمانی کو چھوڑ کر ربانی زندگی گزاریں گے، تو اس سے نفس کمزور ہوگا، مغلوب ہوگا۔ ہمارے اکابر، ہمارے علماء جو اتنے بڑے بڑے مجاہدات کرتے تھے، اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیتے تھے، انہوں نے اپنے نفس کو مار مار کے اس کو بالکل ادمرا کر دیا۔ آج ہمارا نفس بڑا طاقتور ہے، بڑا اسٹرونگ ہے، اس لیے ہمارے لیے دین پر چلنا مشکل ہے۔ اور ہمارے سلف صالحین اور ہمارے علماء اور ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگان دین نے اس نفس کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھ کر اس کو اتنا مارا، نفس کو اتنا مارا کہ ان کے نفس ادمرے ہو گئے۔ اور نفس اگر ادمرا ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، بے بس ہو جائے گا، تو ساری قربانیاں آسان، سارے مجاہدات آسان، اللہ کے پورے دین پر چلنا آسان۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نفس پر غالب آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، تہجد کا پہلا فائدہ، نفس کے ساتھ جنگ میں اگر نفس کو
ہرانا ہے تو تہجد کے لیے اٹھنا ہوگا۔ جب تم گہری نیند کو چھوڑ کر، آرام دہ بستر کو چھوڑ کر، اللہ پر بھروسہ کر کے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ سے مانگ کے کھڑے ہوگے اور وضو کر کے مصلی پر کھڑے ہو کر تہجد شروع کرو گے تو یہ نفس جو ہے مغلوب ہوگا۔ یہ اشد وطأ، سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا یہ عمل ہے۔ اور یاد رکھیے، نفس کو اگر آپ کچلنے میں کامیاب ہوگے، آپ کے لیے سب کچھ آسان ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور تہجد کی جو یہ نماز ہے، اقوم قیلا، بالکل صحیح تلفظ ادا کرانے والی ہے، کیونکہ تہجد کے وقت ساری دنیا خاموش ہے، نہ شور و غل ہے اور نہ ہنگامے ہیں، پوری فضا میں تہجد کے وقت ایک سکون طاری ہوتا ہے۔ تو اس سکون میں جب بندہ تلاوت کرتا ہے تو ایک ایک حرف اس کی سمجھ میں آتا ہے، اور پھر اس وقت جو ادائیگی ہوتی ہے حروف کی، وہ صحیح طریقے سے ادائیگی ہوتی ہے۔ دن کے ہنگاموں میں، شور و غل میں اگر وہ قرآن پڑھتا ہے تو اتنی صحیح ادائیگی نہیں ہو پاتی جتنا تہجد کی نماز میں تلاوت کے دوران حروف کی صحیح ادائیگی ہوتی ہے۔ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، دن میں تو آپ ایک لمبی مصروفیت کے اندر رواں دواں رہتے ہیں۔ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، دن میں تو ایک لمبی مصروفیت کے اندر آپ رواں دواں رہتے ہیں۔ یعنی دن میں تو بہت سے دنیا کے کام ہوتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، خود دین ہی کے بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو اجتماعی ہوتے ہیں، وہ دن ہی میں ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے تنہائی میں سب سے جو اچھا اور مناسب وقت ہے وہ تہجد کا وقت ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے، یعنی اذکار کا اہتمام کیجئے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب چیزوں سے یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ مخلوق کے سارے تعلقات منقطع کر کے ایک اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیجئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب روحانیت کی تعلیم دینا نہیں ہے کہ مخلوق سے قطع تعلق ہو جائے، ہمارا رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے، دوستوں سے، احباب سے، پڑوسیوں سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں، ہر وقت مصلی پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ جو تعلقات ہیں، ہمیں خالق کے تعلق کو ان پر مقدم کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، مخلوق کے ساتھ تعلقات بھی اگر ہم شریعت کے مطابق بنائیں گے، مخلوق کے ساتھ ہمارا تعلقات، ہمارے معاملات، ہمارا رہن سہن، ہماری معاشرت سنت اور شریعت کے مطابق ہوگی تو یہ بھی اللہ کے ساتھ تعلق میں ہمارے کام آئے گی۔ تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ مخلوق کے تعلقات پر ہمیں اللہ کے تعلق کو غالب کرنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ بھی ہمارے جو معاملات ہوں ان کو اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا ہے۔ رب المشرق والمغرب، یہ اللہ جو ہے مشرق اور مغرب کا رب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شمال اور جنوب کا رب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک محاورہ ہے کہ ساری کائنات کا وہ رب ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، لہذا اللہ کو اپنا کارساز بنائیے۔ کارساز یعنی کام بنانے والا۔ جب بھی آپ کا کوئی دین کا، دنیا کا تقاضا ہو، کام ہو، حاجت ہو، تو آپ کی نگاہ سب سے پہلے اللہ کی طرف جانی چاہیے،
کیونکہ ہمارا کارساز اور ہمارا کام بنانے والا جو ہے وہ اللہ ہے۔ لہذا اسباب جو ہمیں اختیار کرنے ہیں اپنے کاموں کو بنانے کے لیے، یہ بھی صرف اس وجہ سے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، لہذا ہمیں اللہ کے حکم کی تعمیل میں اسباب اختیار کرنے ہیں۔ لیکن اصل یہ ہے کہ ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے کہ اے اللہ تو ہی ہمارا کام بنانے والا ہے، اور پھر ہمیں اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ اور یہ کفار جو آپ کے بارے میں تکلیف دہ باتیں کرتے ہیں، کوئی آپ کو کاہن کہتا ہے، نجومی کہتا ہے، نعوذ باللہ مجنون اور پاگل کہتا ہے، یا ساحر اور جادوگر کہتا ہے، تو آپ ان کی باتوں پر صبر کیجیے۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے دوری اختیار کیجیے، خوبصورت انداز میں ان کو اور ان کی ان تکلیف دہ باتوں کو اگنور کیجیے۔ مکی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم تھا کہ ان سے لڑیے مت، بلکہ ان کی ہر بات پر آپ کو صبر کرنا ہے، کیونکہ اس وقت تک جہاد کا حکم نہیں آیا تھا۔ اور پھر فرمایا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا۔ اور یاد رکھیے یہ جو آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، آپ کا، آپ کے دین کا، آپ کے قرآن کا، آپ کی شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں اور آپ کو جسمانی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، یہ اپنے ان کرتوتوں کو ضرور بھگتیں گے۔ آپ کا صبر کر لینا یا ان کی ان باتوں کو اگنور کر دینا، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کے یہ گناہ معاف ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ ان کو یہ بھگتنا پڑے گا۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، یہ جو عیش و عشرت والے ہیں، عیش و عشرت والے، آپ کو جھٹلانے والے، مجھے اور ان کو ہمارے حال پہ چھوڑ دیجیے۔ آپ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے ان کی کسی بات کا جواب مت دیجیے، اور ان کو آپ میرے اوپر چھوڑ دیجیے۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور ان کو تھوڑی مہلت دیجیے۔ میں ان کی پکڑ کروں گا لیکن فوراً نہیں، بلکہ تھوڑی آپ ان کو مہلت دیجیے، جب وقت آئے گا تو پھر میں ان کو ان کے کیے کی سزا سناؤں گا۔ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا۔ نہیں، ایک آیت چھوٹ گئی۔ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا۔ إِنَّ لَدَيْنَا، یقیناً ہمارے پاس بیڑیاں ہیں جن میں ان کو جکڑا جائے گا، وَجَحِيمًا، اور جہنم کی آگ ہے، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، اور ایسا کھانا ہے جو حلق میں پھنسنے والا ہے، وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور دردناک عذاب ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال، جس دن کے زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے، کپ کپانے لگیں گے۔ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اور پہاڑ ریت کے منتشر تودوں کی طرح ہو جائیں گے۔ جس طرح ریت کا ایک ایک ذرہ الگ الگ ہوتا ہے، اس طرح پہاڑ جو اتنا ٹھوس اور فولادی ہوتا ہے، وہ سب ریت کے ذروں کی طرح بکھر جائے گا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، بے شک ہم نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا ہے، شاہدًا علیکم، جو تمہارے اوپر گواہ ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ ہم نے فرعون کے پاس بھی ایک رسول کو بھیجا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ باتیں جو کہی جا رہی ہے کہ جتنی نافرمانی کرنی ہے کر لو، جتنا نبی کو جھٹلانا ہے جھٹلا لو، لیکن ایک دن آئے گا جب تمہاری پکڑ ہوگی اور تم کو تمہاری کیے کی سزا دی جائے گی۔ اگر اس بات پہ تمہیں یقین نہیں ہے تو تاریخ اٹھا کر دیکھ لو اور فرعون کا حشر دیکھ لو،
اس کے پاس بھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تھا اور اس نے ان کی نافرمانی کی تھی. فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، جب ہم نے فرعون کے پاس رسول کو بھیجا تو اس نے رسول کی نافرمانی کی. فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، تو ہم نے فرعون کی ایسی پکڑ کی جو اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی، وبال جان بن گئی اور اس کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بن گئی. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اگر اے مشرکین مکہ، اگر تم لوگوں نے بھی کفر کیا تو کیسے بچو گے اس دن سے جو کہ بچوں کو بوڑھا بنا دے گا. وہ قیامت کا ایسا سخت دن ہوگا کہ جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا. السماء منفطر بہ، جس دن آسمان پھٹ جائے گا. کان وعدہ مفعولا، اور ان باتوں کو ہوا میں نہ اڑانا، اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا. ان هذه تذکرہ، یہ ایک نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، لہذا جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے. یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ ہے، اور جیسا کہ اب تک کی گفتگو سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس آیت مبارکہ کا جو مرکزی عنوان ہے اور موضوع ہے وہ تہجد کی نماز کے سلسلے میں ہے. انشاءاللہ تہجد کے سلسلے میں ہم مزید گفتگو اور اسی طرح جو آخری ایک طویل ترین آیت ہے اس سورت کی، ہم اگلے جمعے اس پر بات کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.